बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैनुल-अक़वामी सतह पर जो एक बड़ी पेशरफ़ सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान ख़ान को रिलीज़ करवाने से मुतल्लिक़ जो तफ़सीलात सामने आ रही हैं वो बहुत अहम है। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा GHQ हमला केस में आज अहम समाअत हुई है। शाह महमूद कुरैशी को भी पेश किया गया था। शाह महमूद कुरैशी ने भी आज स्टेटमेंट दी है और आज कुछ अलग सा माहौल नज़र आया कि शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा तौर पर मीडिया से बात की है और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने के लिए ज़ैन कुरैशी भी गया हुआ था। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान ख़ान, बुशरा बेगम और बाकी जो, चूँकि GHQ हमला केस में बुशरा बेगम डिस्चार्ज हो चुकी हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा खारिज हो चुका है। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है ये हज़ारों कारकुनान और तमाम की तमाम क़यादत, इसमें ये 14 मुकदमात हैं GHQ हमला केस समेत बाकी मुकदमात। उसमें आज अहम समाअत हुई। साने 9 मई के GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जारी हुई। इमरान ख़ान समेत दीगर पर फ़र्द जुर्म आज आयद होनी थी लेकिन आज आयद ना हो सकी। दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की रूबरू शेख रशीद, अमजद खान न्याजी, उमर तनवीर भट्ट, वासिक कयूम अब्बासी, मेजर ताहिर सादिक, उमर अयूब और दीगर के वकला ने बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल दिए। इस मौका पर प्रोसिक्यूटर्स ने वकालतनामों के बग़ैर दलाइल देने पर एतराज़ करते हुए अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिर्फ वही वकला दलाइल दें जिन्होंने वकालतनामे दाखिल करवा रखे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा कि मुकदमे में नामज़द 102 मुलज़मान के वकला के वकालतनामे ही नहीं हैं। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत मुलज़मान के केसेस की पैरवी के लिए स्टेट कौंसिल मुकर्रर करे। शीरी मज़ारी और शकील न्याजी और दीगर के वकला ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत ने सरकारी वकला को शेख रशीद, शीरी मज़ारी, अमजद न्याजी और दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों पर आज ही दलाइल देने का हुक्म दिया, जबकि पेश होने वाले तमाम मुलज़मान को हाज़िरी के बाद जाने की इजाज़त दी गई। ये वो मुकदमा है जिसमें अभी फ़र्द जुर्म आयद होनी है। फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले ही इनकी जानिब से बरीयत की दरख्वास्तें दायर की गई थी और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से ये भी कहा गया है कि कुछ टेम्परिंग की गई है और वो जो टेम्परिंग है वो की गई है चालान में। अदालत ने सरकारी वकला को शेख रशीद, शीरी मज़ारी, अमजद न्याजी और दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल करने का कहा। बाद अदालत ने GHQ हमला केस में पेश न होने वाले मुलज़मान को चालान की इजाफ़ी नकूल तकसीम करने की हदायत करते हुए समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा तारीख़ पर सरकारी वकला बरीयत की दरख्वास्तों पर जवाबी दलाइल देंगे। साथ ही साने 9 मई के GHQ हमला केस की समाअत में इमरान ख़ान समेत तमाम 125 मुलज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी जो बरीयत की दरख्वास्तों के बाद होगी। उमर अयूब ने अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़र्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई के लिए आज मैं आया हूँ, अदालत में पेश हुआ हूँ। पिछली दफ़ा भी पेश हुआ था। 24 नवंबर के हवाले से हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने आज कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं प्रोसिक्यूशन पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि GHQ गेट हमला केस में आज पेशरफ्त हुई है जिस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर जो उन्होंने चालान की कुछ ज़ायद जो नकूल हैं वो जमा करवाई हैं। उन्होंने कहा जी पहले जो चालान की नकलें हैं वो तकसीम हो चुकी हैं, नकूल तकसीम की जा चुकी हैं। प्रोसिक्यूशन ने आज कुछ नई नकूल तैयार की। ये नकूल पहले मौजूद नहीं थी। ये नकूल बज़रिया कोर्ट मुलज़मान को दे दी गई। ये इंस्पेक्शन नोट जालसाजी का नतीजा है। पहले कोई इंस्पेक्शन नोट चालान का हिस्सा नहीं था। आज उन्होंने इजाफ़ी दस्तावेज़ात दी हैं और वो इजाफ़ी दस्तावेज़ात दे नहीं सकते थे। उन्होंने कहा हमने अदालत से कहा है कि ये फेयर ट्रायल पर मुलज़म का हक़ है। जो डॉक्यूमेंट्स चालान में नहीं थे उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अमजद अली ख़ान सरगोदा ATC से बरी हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी को आज नकूल तकसीम की जाएंगी। उम्मीद है अदालत फेयर ट्रायल के तमाम तकाज़े पूरे करेगी। हमारा एतराज़ ये था कि इंस्पेक्शन नोट पहले मौजूद नहीं था तो अब पेश करना और अब लाना जालसाजी है। फैसल मलिक का कहना था कि हमें कोई फुटेज नहीं दी गई, ऐसी कोई CCTV फुटेज हमें नहीं दी गई। अली मीन गंडापुर हुकूमती अमूर में मसरूफ़ हैं, उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी है। जरताज गुल समेत 2 लोगों की हाज़िरी से माफ़ी की दरख्वास्त भी दी है। कानूनी टीम को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। आज दोबारा अदालत से मुलाकात की इस्तदा की गई है। उन्होंने कहा कि साजिश के उनसर के मुतल्लिक़ कहानी लिखी हुई है। शहादत के पैरामीटर्स के मुताबिक कोई शहादत मौजूद नहीं है। ऐसी शहादत जो सरगोदा ATC मुस्तरद कर चुकी है वही शहादत यहाँ
پیش کی جا رہی ہے۔ تو چونکہ دہشت گردی عدالت سرگودا میں بھی اسی طرح کی ایویڈنس تھی، وہاں سارے بری ہو چکے، تو وہ رول آف کنسسٹنسی جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی، جیسے آج عمران خان کی ضمانت کے فیصلے پر جو راولپنڈی کی دہشت گردی عدالت کے جج نے عمران خان کی ضمانتیں منظور کی تھیں، اس کا بھی حوالہ دیا عدالت نے، اور اس میں بھی عدالت نے وہ تمام جو تفصیلات ہیں وہ لکھی ہیں۔ اب انہوں نے جو انسپیکشن نوٹ دیا ہے وہ کیا ہے؟ انسپیکشن نوٹ میں جو آج پروسیکیوشن کی جانب سے جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس پہ دیا گیا ہے، دہشت گردی عدالت میں سماعت کے دوران انسپیکشن نوٹ کو ضمنی نمبر 1 کے فقرہ 44 کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ نوٹ جی ایچ کیو گیٹ کے اطراف کے 54 مقامات سے جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ چلان جمع ہو چکا ہے، آج ایک اضافی انسپیکشن نوٹ ضمنی کا حصہ بنایا گیا ہے، چلان کا حصہ نہیں، ضمنی نمبر 1 کی فقرہ نمبر 44 کے طور پر۔ انسپیکشن نوٹ میں ملزمان کی جی ایچ کیو گیٹ پر حملے کے دوران مختلف اطراف سے آمد اور ملزمان سے پی ٹی آئی جھنڈے، ٹوپیاں، پٹرول بم برآمد ہونے کا ذکر ہے۔ انسپیکشن نوٹ میں جی ایچ کیو کے باہر نصب آرمی لوگو سمیت فوجی جوان کے مجسمے کو توڑنے اور مشتعل نما ڈنڈے آگ لگانے ملزم حمزہ لطیف اور ملزم خادم حسین کی موقع سے گرفتاری کا ذکر بھی موجود ہے۔ نوٹ میں کہا گیا کہ جی ایچ کیو پر حملے کے دوران راجہ بشارت اور خالد جدون کی قیادت میں 300 افراد نے پاک آرمی کے خلاف نعرے بازی اور گالم گلوچ کی ہے۔ مسلحہ ملزمان ڈنڈوں، پتھروں، پٹرول بم سے لیس تھے۔ ملزمان نے راجہ بشارت، خالد جدون کے اشتعال دلانے پر جی ایچ کیو گیٹ پر حملہ کیا۔ نوٹ میں کہا گیا کہ موقع پر موجود پولیس کے روکنے کے باوجود ملزمان مزاحمت کرتے ہوئے گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ ملزمان نے گیٹ کے اندر لگے بریکٹ فین، پلاسٹک کی کرسیاں توڑ دیں، سڑک پر ٹائر جلا کر پٹرول بم مار کر آگ لگائی اور عوام میں خوف و ہراس پھیلایا۔ اب اس میں سوائے وہ جو لوگو ہے یا کوئی مجسمہ ہے، اس کے علاوہ جو اس نوٹ کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جو پہلے چلان جمع کیا گیا تھا اس میں کچھ چیزیں تھیں جن کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا تھا پروسیکیوشن نے اپنے مقدمے میں۔ اب آج جو گفتگو کی گئی ہے، اور یہ گفتگو کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی کی جانب سے، اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں، اور جہاں پر تھا وہیں پڑا ہوں، جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے مسلم لیگ نون کے دور میں، عمران خان کے دور میں مسلم لیگ نون کے جو قیادت عدالتوں میں پیش ہونے آتی تھی تو ان کی میڈیا سے گفتگو ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ 9 مئی کے کیسز میں بھی اگر تو میڈیا کو کوئی بات چیت کر دی، کوئی چھوٹی سی ویڈیو آ جاتی تھی، لیکن آج باقاعدہ طور پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی واضح کیا کہ احتجاج ہمارا قانونی حق ہے اور یہ احتجاج پرامن ہوگا۔ یہ بیان شاہ محمود قریشی کی جانب سے سیاسی صورتحال کے تناظر میں آیا، جہاں انہوں نے اپنے موقف کی وضاحت کی اور پی ٹی آئی کے اصولوں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعادہ بھی کیا۔ سماعت کے بعد اپنی بہن کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جن کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، زین قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شوکاز جاری ہوا تھا، میں نے شوکاز کا تفصیلی جواب جمع کروا دیا ہے، میں نے اپنی جو ایویڈنس ہے، ثبوت ہیں، وہ میں نے پارٹی کے سامنے رکھ دی ہیں، پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن تھا اور رہوں گا، میرے خلاف یہ سازش ہے، میرا والد جہاں اتنی قربانیاں دے رہا ہے تو کیا میں بک سکتا ہوں یا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے۔ لیکن سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص اکرم اور اسد کیسر اور باقی قیادت کے حضور والا کوٹ لکھپت جیل میں اعجاز چودھری بھی ہے، محمود الرشید بھی ہے، عمر سرفراز چیمہ بھی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہے اور شاہ محمود قریشی بھی ہے۔ ہم سے بھی کبھی ملاقات کر لیا کریں، ہم سے بھی کبھی ہمیں بھی کسی مشاورت میں شامل کر لیا کریں۔ بہت بڑی بات کی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو قربانیاں دے رہی ہے ان سے مشاورت نہیں کی جاتی، اور جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کے گھر پہ نہ ریڈ ہوتی ہے نہ جن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، تو وہ اگر یہ سارا کچھ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا گلہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ان کے ساتھ جو قیادت ہے، کم از کم جب آپ کی پیشی ہوتی ہے، پیشی والے دن تو اپنے کارکنان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے چلے جایا کریں۔ جب جناح ہاؤس حملہ کیس کی یا 9 مئی کے مقدمات کی ہوتی ہے اور تمام پورے پنجاب سے جو ضمانت پہ رہا ہے وہ بھی سارے آئے ہوتے ہیں تو اس پہ تو چلے جایا کریں۔ لیکن اب ان کو کون یہ بات سمجھائے؟ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے 46 ممبران کانگریس
اب یہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد یہ پہلی بڑی پیش رفت ہے جس میں 46 ممبران کانگریس نے، پہلے سینیٹرز کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی سینیٹرز 61-62 سینیٹرز نے خط لکھا تھا، آج کانگریس جو ان کا لوور ہاؤس ہے 46 ممبران امریکہ کے کانگریس نے عمران خان کے حق میں صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا، جس میں پاکستان پر بے جا الزامات لگاتے ہوئے حکومت پاکستان پر، یہ سرکاری میڈیا نے چونکہ بے جا کا لفظ استعمال کیا کہ پاکستان پر بے جا الزامات لگاتے ہوئے الیکشن میں دھاندلی کی طوطا کہانی دہرائی گئی ہے۔ اب انہوں نے وہی انسانی حقوق کی پامالیاں اور عوامی مینڈیٹ کی بات کی ہے، اور ہمارا جو سرکاری میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان پر بے جا الزامات لگائے ہیں اور الیکشن میں دھاندلی کی طوطا کہانی۔ صدر بائیڈن کو لکھے گئے خط میں جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست کر کے پی ٹی آئی نے اپنے ہی بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ اب خط لکھا ہے 46 کانگریس مین نے اور سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر، یا تو ساری دنیا نے نہ دیکھا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا دنیا انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ نہیں ہے، آپ نے فاش ویڈیوز دیکھنے پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا، آپ نے وی پی این بند کرنے پہ فتویٰ دے دیا، پھر اسی وی پی این پہ آپ کا جو علماء کونسل کا وہ طاہر اشرفی ہے وہ بھی ٹویٹ کر رہا ہے، شہباز شریف بھی ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ کا پورا نظام ہی ٹویٹر پہ چل رہا ہے، لیکن ساتھ وہ وی پی این ہی ہے نا، وی پی این کے بغیر تو ٹویٹر پاکستان میں چل نہیں رہا، لیکن وی پی این کے اوپر آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا۔ جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئیں، عدت جیسے معاملات کے اوپر سیاست کی گئی، جو چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، بچیوں کو جو ہوا، آئے روز مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن جو سرکار کا پہلے ہم سنا کرتے تھے جو بادشاہوں کے جو درباری مولوی، تو وہ کنسیپٹ بدقسمتی سے یہاں بھی آ چکا سے مراد یہ کہ کبھی یہ ختم ہی نہیں ہوا تھا، لیکن اب بھی وہ زور شور سے جاری ہے۔ اسلام آباد میں موجود امریکی سفیر اور امریکی سفارت خانے پر بھی انہوں نے کہا، تنقید کی ہے کہ وہ کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو ہر صورت پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کو روکا جائے، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر انسانی حقوق اور عمران خان کی اور سیاسی جو کارکنان ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کو نہ روکا گیا تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی اب جو بائیڈن کرے نہ کرے، چونکہ ٹرمپ ہے وہ آ گیا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بطور ممبر جو قومی سلامتی کونسل ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ممبر بھی ہے اور ویٹو پاورز بھی رکھتے ہیں اور سارا کچھ، تو دیکھنا یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور باقی معاملات پر ان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف واضح کہہ چکی ہے کہ ہم اپنی جنگ پاکستان میں لڑیں گے اور پاکستان میں جیتیں گے، اور ہمیں پاکستان کی عدالتیں رہا کریں گی، ہمیں امریکہ نہیں کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اور عمران خان بھی واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔